أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. بس فمن حاجک، جو آپ سے مناظرہ بازی کرے، جھگڑا کرے، فمن حاجک فیہ، اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، آپ کے پاس علم آ کہ چکا ہے. عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں جی اور اللہ کے رسول ہیں، جی بغیر باپ کہ اللہ نے حضرت مریم سے اپنے امر کن سے ان کو پیدا پیدا فرمایا. فرمایا. جی عیسیٰ اللہ کے بیٹے یا خود خدا نہیں نہیں ہے. جی فرمایا فمن حاجک، پر جو شخص کے مناظرہ بازی کرے آپ سے اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جی بعد اس کے کہ آپ کے پاس عیسیٰ کے متعلق علم آ چکا ہے، جی فقل، آپ فرما دیجئے، تعالو او، جی تعالو او ندعو، ہم بلاتے ہیں ابناءنا، اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو، اور اپنے آپ کو تمہاری اپنی ذاتوں کو تمہاری ذاتوں کو، فنجعل ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑاتے ہیں، جی ابتحال یہ تضرع عاجزی کرتے ہیں، جی پھر ہم بناتے ہیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر، جی اللہ کی لعنت. جھوٹوں کا. اس آیت کا نام ہے آیت مباہلہ. جی اس آیت کا نام ہے آیت مباہلہ. کہ جب وہ دلائل کے ذریعے نہیں مان رہے نہیں مان رہے تھے تو جی. نبی علیہ السلام نے ان کو مباہلے کی دعوت دی. جی مباہلہ کیا چیز ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جی. مباہلہ، کیا چیز ہے؟ تو مباہلہ ایک اصطلاح ہے، جی جی فریقین کے درمیان تنازع کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے. طریقہ ہے. جی مباہلہ ایک اصطلاح ہے، جی. فریقین کے درمیان جب معاملہ دلائل کے ساتھ جی تنازع، ختم جھگڑا، نہ ہو رہا اختلاف جی دلائل کے ساتھ ختم، نہ ہو رہا تو ہو. اس کا ایک طریقہ جی مباہلہ ہے. تو مباہلہ جی یہ ایک اصطلاح ہے، جی فریقین کے درمیان تنازع کو ختم کرنے کا ایک گویا کہ نام ہے. جی چنانچہ نبی علیہ السلام نے، اور پھر اس میں یہ ہوتی ہے کہ دعا ہوتی ہے جی کہ بھائی جو جھوٹا ہے خدا تعالیٰ اس کو برباد کرے، اس پر خدا کی لعنت. جی اب یہاں بھی یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کے اندر، بارے کے اندر جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی کیا ہو؟ لعنت ہو. لعنت. یہی تو آیت مباہلہ، تو نبی علیہ السلام نے ان کو اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مباہلہ یہ قطعی امور کے اندر ہوتا ہے، جی ظنی امور کے اندر مباہلہ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. جی اب بھی یہ مباہلہ یہ باقی ہے، آج بھی یہ مباہلہ باقی ہے. کیونکہ لیان باقی ہے، جی تو مباہلہ بھی کیا ہے؟ باقی ہے. اس میں بھی لیان میں بھی لعنت ہوتی ہے، اس میں بھی وہی لعنت ہوتی ہے. جی یہ باقی ہے تو مباہلہ بھی باقی ہے. جی تو نبی علیہ السلام نے انہیں مباہلے کی دعوت دی کہ او بھائی او مباہلہ کرو. جی چنانچہ نبی علیہ السلام سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ اور امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر باہر نکل آئے. جی فرمایا میں دعا کروں گا تم میری دعا پر آمین کہنا، جی میں دعا کروں گا تم میری دعا پر کیا کہنا؟ آمین کہنا. آمین کہنا. تو وہ جو ان کا نجران کے وفد کا جو بڑا تھا، سرغنہ چودھری لاڈ پادری، جی اس نے کہا تم جانتے ہو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تم جانتے ہو اللہ کے پیغمبر. جو قوم بھی پیغمبر کے ساتھ مباہلہ کرتی ہے برباد ہو جاتی ہے، اس لیے مباہلہ نہ کرو، برباد ہو جاؤ گے. مباہلہ نہ کرو، برباد ہو جائے. بس بالآخر ان کا معاملہ صلح پر جا کر ہوگا. 3 صورتیں ہوتی ہیں نا، جی یا تو ایمان قبول کر لو بھائی، جی یا جزیہ دو. تیسری صورت تھی، مبالہ. تیسری صورت تھی جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، جی جہاد کے لیے کیا ہو جاؤ؟ تیار ہو جائے. تیار ہو جاؤ. تو بالآخر یہ صلح پر کیا ہو جائے؟ تیار ہو گئے. جزیے پر کیا ہو گئے؟ تیار ہو گئے کہ ہم کیا دیتے ہیں؟ جزیہ دیتے ہیں. جی. ہم کیا دیتے ہیں؟ جی 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 تو جزیہ کا تذکرہ آ رہا ہے، جزیہ دیتے ہیں. جی یہ بات تو مختصر میں نے آیت کریمہ کا مفہوم مطلب سمجھا دیا. اب اس آیت کریمہ سے 4 لوگ 2 باتوں پر استدلال کرتے ہیں. جی جی، روافظ، جی رافضی. شیعہ الگ چیز ہے، رافضی الگ چیز ہے. جی شیعہ الگ چیز ہے، جی رافضی الگ چیز ہے. دیکھو شیعہ، لفظ شیعہ یہ تو محدثین، مطلب یہ راوی بھی ہمارے جو ہے نا کتابوں کے، حدیث کی کتابوں کے اندر بھی روات شیعہ ہیں، جی یہ الگ بات ہے. جی شیعہ اسے کہتے ہیں اصطلاح کے اندر شیعہ.
جو سیدنا علی کو سیدنا عثمان پر فضیلت دیتے ہیں، جی سیدنا علی کو سیدنا عثمان پر فضیلت دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں، شیخین کی خلافت کے قائل ہیں، جی شیخین کی خلافت کو غصب نہیں مانتے، جی شیخین کی فضیلت کے بھی قائل ہیں، جی شیخین کی فضیلت کے بھی قائل ہیں، جی شیخین کی خلافت کے بھی قائل ہیں، جی کہ وہ کہتے ہیں کہ شیخین تمام سے افضل ہیں، جی لیکن صرف سیدنا علی کو سیدنا عثمان پر فضیلت دیتے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ نا اہل سنت والجماعت کے ہاں جو ترتیب خلافت ہے یہی ترتیب فضیلت ہے، فضیلت جی جو ترتیب خلافت یہی وہی ترتیب ترتیب فضیلت۔ وہ شیعہ جو ہے شیعہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں سیدنا علی سیدنا عثمان سے افضل ہے، جی یہ ہے شیعہ۔ رافضی جی ان کے بارے میں کتابوں کے اندر رافضی استعمال ہوتا ہے یا رافضی خبیث استعمال ہوتا ہے، جی یہ الگ ہے۔ جی یہ تو شیخین کی خلافت کے قائل نہیں ہے، شیخین کی فضیلت کے قائل نہیں ہے، قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، جی جی اور بہت سارے جو گندے عقیدے ہیں کفری عقیدے ہیں ان کے قائل ہیں، جی اس لیے یہ الگ بات ہے۔ تو یہاں سے ان آیات اس آیت کریمہ سے آیت مباہلہ سے جی یہ یار لوگ استدلال کرتے ہیں دو باتوں پر۔ نمبر ایک جی کہ سیدنا علی خلافت کے مستحق زیادہ ہے بنسبت شیخین سے، جی سیدنا علی خلافت بلا فصل کے مستحق ہیں، جی مستحق زیادہ ہیں شیخین سے۔ جی کیسے؟ طریقہ استدلال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کہہ رہے ہیں نا ندعو ابناءنا و ابناءکم، جی ظاہر بات ہے اب سیدنا حسن کو لائے تھے، سیدنا حسین کو لائے تھے، جی رسول پاک علیہ السلام، وہ تو بیٹوں میں داخل ہیں، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ بیٹی کا بیٹا وہ بیٹا ہوتا ہے، جی وہ اولاد ہے، جی چنانچہ وہ کہتے ہیں وہ تو ان میں داخل ہو گئے۔ جی سیدہ فاطمہ و نساءنا اس میں داخل ہو گئی، جی نساء میں داخل ہو گئی۔ جی اب رہ گئے ہیں سیدنا علی، وہ کہتے ہیں وہ انفسنا میں داخل ہے، جی اس میں داخل ہے انفسنا میں انفسنا میں داخل ہے، اور ظاہر بات ہے انفسنا سے مراد ذات رسول ہے، جی ذات رسول ہے، اور ظاہر بات ہے عین رسول تو نہیں ہو سکتے نا، جی جی عین رسول تو نہیں ہو یہ تو سکتے، محال ہے نا، جی وہ کہتے ہیں ظاہر بات ہے جب انفسنا میں داخل ہیں تو مساوات تو ثابت ہوگی نا، جی مساوات تو کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی، برابری تو کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی۔ جب برابری کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی، ثابت ہو گئی تو خلافت کے مستحق حضرت علی زیادہ ہو گئے، حضرت علی خلافت کے کیا ہوں گے؟ زیادہ کیا ہوں گے؟ لائق مستحق۔ مستحق، اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا جواب یہ ہے انکاری جواب ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں کہ سیدنا علی انفسنا میں داخل ہے، جی ہم مانتے نہیں ہیں کہ سیدنا علی انفسنا میں داخل ہے، داخل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا علی ابناءنا و ابناءکم میں داخل، ابناءنا میں داخل ہے، جی سیدنا علی ابناءنا میں داخل ہے، جی اس لیے کہ معاشرے کے اندر داماد کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیٹا 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 کہا جاتا ہے، داماد کو بیٹا کہا بیٹا جاتا کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سیدنا علی تو بیٹوں میں بطریق اولا داخل ہیں، کہ اس لیے کہ سیدنا علی کی ساری تربیت ساری پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خود نبی علیہ السلام نے کی ہے، جی آپ کی ساری پرورش ساری تربیت رسول پاک علیہ السلام نے کی، وہ تو اپنا میں داخل ہے۔ جی ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ جی کیا دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں، سلمی جواب ہے، ہم مانتے ہیں انفسنا میں جی داخل ہے، جی لیکن یہاں انفسنا سے مراد شخص کی ذات نہیں ہے، جی جی شخص کی ذات نہیں، ذات مراد نہیں ہے، جی بلکہ یہاں مراد ملت کے اندر مذہب کے اندر جی جی جو شریک ہے وہ مراد ہے۔ جی انفسنا میں انفسنا سے مراد وہ ہو یعنی جو ملت کے اندر مذہب کے اندر مذہب جی شریک ہو، وہ بھی مراد۔ انفسنا، اس کو بھی انفسنا میں کیا کہتے ہیں؟ داخل کرتے ہیں۔ جی چنانچہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا نا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، جی لا تخرجوا انفسکم، نہ تم نکالو اپنے نفس کو، اپنے نفس کو، کیا مراد ہے؟ جی یعنی اپنی ذاتوں کو، اپنی ذات کیا مراد ہے؟ وہ جو دین کے اندر شریک ہے، یعنی اپنے لوگوں کو، یہودی اپنے جو تمہارے مذہب والے ہیں ان کو، تمہارے مذہب والے ان کو نہ نکالو۔ جی جی دوسری جگہ فرمایا جی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُم، جی وَلَا تَلْمِزُوا، انفسکم، نہ گالیاں یعنی برے القاب، نہ القاب، نہ برے نام رکھو یا برے القاب دو، جی انفسکم اپنے آپ کو، اپنے یعنی کیا مطلب؟ اپنے ہم مذہب، اپنے ہم مذہب لوگوں کو، جی ان کو برے القاب سے مت نوازو۔ جی جی
اسی طرح اور کئی جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ بات کئی جگہ انفسکم سے کیا تعبیر کیا، تو انفسکم سے مراد وہ جو ملت کے اندر مذہب کے اندر کیا ہو داخل ہو، شریک ہو، اس کو تو شریک فی المذہب ہو نفس مراد نفس جی۔ نمبر 3 تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو سیدنا علی کے لیے خلافت ثابت ہے جی، تو پھر تو ان کا خلافت خلیفہ ہونا جب یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے نا جی، اس وقت ان کا خلیفہ ہونا لازم ہے گا پھر جی، اگر یہ خلیفہ ہیں تو پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت ان خلیفہ کی خلافت ثابت کرو اسی آیت کریمہ سے، جی، تو پھر تو ان کا رسول پاک علیہ السلام کے فوراً آپ کے زمانے کے اندر ان کا خلیفہ ہونا کیا ہے گا لازم ہے گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیا ہوں خلیفے ہوں یہ بات تو تم بھی تسلیم نہیں کرتے۔ جی، اور اگر تم مقید کرتے ہو کس طرح ایک وقت کے ساتھ، جی، اگر تم مقید کرتے ہو ایک وقت کے ساتھ، تو پھر تو یہ تو تمہارا مدعا ہی نہیں ہے، یہ تو تمہارے مدعا کے خلاف ہے۔ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک وقت کے لیے کیا خلاف ثابت ہے، جی، ایک وقت کے لیے خلفائے ثلاثہ کے بعد آپ کے لیے کیا ہے خلافت ثابت خلافت ثابت ہے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ جی، اگر کہتے ہو کہ خلافت جب آیت کریمہ نازل ہوئی جی، اسی وقت ثابت ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا خلافت مطلب یہ حضور کے زمانے میں خلیفہ ہوئے جی، ایک وقت میں 2 خلیفہ ہو سکتے ہیں پھر؟ نہیں، اچھا اگر مقید کرتے ہو وقت کے ساتھ، جی، ایک وقت کے ساتھ کیا کرتے ہو مقید کرتے یہ تو ہو، ہمارے خلاف نہیں ہے، جی، یہ تو پھر ہمارے خلاف نہیں ہے، یہ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، جی، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے لیے خلافت کیا ہے ثابت، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ جی، اس لیے انفسنا سے استدلال کرنا سیدنا علی کی خلافت بلا فصل پر یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 2 دوسرا استدلال، دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کی بیٹی ایک ہے، جی، رسول پاک السلام کی بیٹی ایک ہے، اور 3 بیٹیوں کا کیا کرتے ہیں انکار کرتے ہیں جی، اور بیٹیاں نہیں۔ جی، طریقہ استدلال یہی ہے کہ اگر آپ کی بیٹیاں ہوتی جی، تو اس مباہلے کے وقت میں نبی علیہ السلام اپنی اور بیٹیوں کو بھی لاتے، جی، نبی علیہ السلام اپنی اور بیٹیوں کو بھی لاتے، جبکہ آپ علیہ السلام صرف سیدہ فاطمہ کو لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، سیدہ فاطمہ کو لانا یہ دلیل ہے اس بات کی اور بیٹی تھی، اور بیٹے نہیں تھی، آپ کی اور بیٹیاں نہیں تھیں۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ آپ کو بہت زیادہ محبوب تھی، جی، سیدہ فاطمہ آپ کو اس زیادہ لیے آپ صرف سیدہ فاطمہ کو لائے، جی، سیدہ فاطمہ کو لائے، لائے۔ نمبر 2 دوسرا جواب یہ ہے کہ آیت مباہلہ نازل ہو رہی ہے 9 ہجری 9 ہجری، رجب کے اپنا ذوالحجہ کے اندر جی، آیت مباہلہ نازل ہو رہی ہے 9 ہجری کے اندر، 9 ہجری جی، 9 ہجری، ذوالحجہ کے ذوالحجہ اندر، کے اندر، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، جی، یعنی فتح مکہ کے بعد بہت سارا بعد جی، یہ ذوالحجہ کے مہینے میں یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، اور آپ کی باقی تینوں صاحبزادیاں پہلے انتقال کر چکی تھیں، جی، آپ کی باقی تینوں صاحبزادیاں پہلے سیدہ رقیہ 2 ہجری میں انتقال بدر کے موقع پر، جی، سیدہ رقیہ 2 ہجری، 2 2 ہجری ہجری میں، سیدہ زینب 8 ہجری میں، جی، سیدہ ام کلثوم 9 ہجری میں اس واقعے سے پہلے انتقال کر گئی، جی، اس واقعے سے پہلے انتقال، ہوتی تو آپ لاتے، جی، ہوتی تو آپ لاتے، باقی نساء انا سے مراد مسلمانوں کی عورتیں ہیں، مسلمانوں کی عورتیں، زیادہ ان سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ 2 مسئلے چلیں آپ فمن حاجك جادلك من النصارى مانے کا بیان ہے، چلیں من بعد ما جاءك من العلم بأمره، من العلم، علم سے مراد علم بالامر، بے امر عیسیٰ، جی، عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کا علم، علم سے مراد عیسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام کا، جی، فقل لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فنجمعهم ہم ان کو جمع کرتے ہیں، جی، ثم نبتهل نتزرع نتضرع فی الدعاء، في الدعاء، ثم نبتهل نتضرع فی الدعاء، جی، یہ سمجھایا کہ یہاں ابتحال کا معنی لعنت نہیں ہے، جی، کیونکہ نجع لعنت آگے خود آ رہا ہے، جی، ویسے ابتحال کا معنی لعنت بھی آتا ہے، جی، تو کہاں یہاں ابتحال کا معنی اجتہاد فی الدعاء ہے، جی، یہاں ابتحال کا معنی اجتہاد کی دعا، نبتہل نتضرع فی الدعاء، یہ عبارت کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہاں ابتحال کا معنی لعنت نہیں ہے، لعنت نہیں ہے، یہاں ابتحال کا معنی تضرع فی الدعاء ہے، جی، اجتہاد فی الدعاء ہے، جی، گڑ گڑاتے ہم دعا میں، جی، فنجعل لعنة الله على الكاذبين بأن نقول اللهم لعن الكاذب، اللہم لعن الکاذب كاذبا في شان عيسى، عیسیٰ، بأن نقول با تصویریہ ہے، جی، بأن نقول بئی طور کہ ہم کہتے ہیں اے اللہ جھوٹے پر
لعنت کا جو جھوٹا ہے حضرت عیسیٰ کے معاملے میں. جی. وقد دعا صلی اللہ وقد دعا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفد نجران لذلك لما حاجوا فيه. جی وقد دعا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے بلایا نجران کے وقت کو اس کے لیے، جی اس مباہلے کے لیے. بیان واقعہ جی جی جب انہوں نے آپ سے جھگڑا کیا اس بارے میں، فقالوا جی حتی ننظر فی امرنا ثم نأتیک، جی ہم اپنے معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں پھر ہم آئیں گے. جی اب فرمایا او، جی اب فرمایا او او، تو انہیں کہا ہم اپنے معاملے کے اندر غور و فکر کرتے ہیں جی پھر ہم دیکھتے ہیں. جی فقال ذو رأیہم لقد فقال ذو رأیہم، ان کے سمجھدار نے کہا، جی ان کے سمجھدار ذو رائے والا جی لقد عرفتم نبوتہ، البتہ تحقیق اللہ کی قسم تو ہم پہچانتے اس کی نبوت کو پہچانتے ہو. جی. دیکھو کیسے لوگ تھے، مطلب یہ پہچاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں. جی جی وَإِنَّهُ مَا بَاهَلَ قَوْمٌ نَبِيًّا إِلَّا هَلَكُوا، اللہ ہلاکو، نہیں، اس نے کہا نہیں مباہلہ کیا کسی قوم نے نبی سے، اللہ ہلاکو، مگر وہ برباد ہو گئے. جی فوادع الرجل فانصرفوا، جی فوادعوا، پس سلو کرو، یہ وہ کہہ رہا ہے. جی فادعوا امر ہے، سلو کرو. الرجل آدمی سے مراد رسول پاک علیہ السلام ہے. جی فوادعوا الرجل، پس سلو کرو، الرجل آدمی سے مراد نبی. فانصرفوا، اور پھر جو واپس جاؤ. جی مشورہ کرو، سلو کا اس بارے میں. جی فاتوا، پس چنانچہ وہ رسول پاک اسلام کے پاس پھر آئے. جی وقد خرج معه الحسن والحسين وفاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهم وقال لهم اذا دعوت فامنوا فابوا ان يلا. جی وقد خرج، واقعہ نبی علیہ السلام نکلے اس حال میں کہ آپ کے ساتھ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ، سیدنا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے. وقال لهم، اور آپ نے ان کو فرمایا، اذا دعوت، جب میں دعا مانگوں، فامنوا، تم نے آمین کہنا ہے. جی فابوا ان يلاعنوا وصالحوه على الجزيه، بس فابوا، بس انہوں نے انکار کیا یہ کہ وہ کیا کریں، لعنت کریں، مباہلہ کریں. لہذا انہوں نے وصالحوه، اور انہوں نے صلح کر لی کس پر، جزیے پر. وصالحوه، اور انہوں نے صلح کر لی کس پر، جزیے پر. رواہ ابو نعیم فی دلائل النبوۃ. جی رواہ ابو داود انہم ابو داود نے روایت کیا انہم صالحوه. جی علی الف حلت، علی الف، علی الف، عبارت کو کچھ بھی درست کرو بھائی اللہ دے بندے. علی الف حلت، علی الف حلت، روایت کیا ابو داود نے کہ بے شک انہوں نے صلح کی ہے آپ اسلام کے ساتھ، علی الف حلت، 2000 جوڑوں پر. جی 2000 جوڑے دیں گے بھائی. جی نمبر 1 نصف دیں گے فی سفر، جی آدھے دیں گے سفر میں. والبقیۃ فی رجب، اور بقیہ رجب میں دیں گے. نمبر 1 2000 جوڑا. نمبر 2 وثلاثین درعا، 30 زرہیں. جی وثلاثین فرسا، 30 گھوڑے. وثلاثین بعیرا، 30 اونٹ. من کل صنف من اصناف السلاح، جی اور 30 اسلحے کی ہر قسم میں سے، جی اسلحے کی اقسام میں سے ہر قسم میں سے 30 دیں گے. جی ہر قسم میں سے 30 سلاسی 30. جی رواہ احمد فی مسندہ، روایت کیا اس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے. جی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لو خرج الذين يباهلونه لرجعوا لا يجدون مالا ولا اهلا. رواہ الطبرانی. جی ابن احمد نے مسند میں ابن عباس سے نقل کیا ہے، وروا احمد فی مسند ہی، اپنے مسند کے اندر ابن عباس سے قال، فرمایا لو خرج الذین یباہلون، اگر نکلتے وہ جو مباہلہ کر رہے تھے آپ سے، لرجعوا، البتہ واپس لوٹتے، لا یجدون مالا ولا اہلا، نہ اپنے گھر والوں کو پاتے نہ مال کو پاتے. جی وروا طبرانی مرفوعا، امام طبرانی نے مرفوعا نقل کیا، لو خرجوا لاحترقوا، اگر وہ نکلتے تو جل بھن جاتے. جی ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم. بے شک یہ البتہ قصہ حق ہے اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ، اور بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا حکمت والا ہے. جی ان هذا المذکور، ان هذا المذکور، ان هذا المذکور. جی
لو القصص الخبر ہو، یہاں مطلب قصص سے مراد یہاں خبر ہے جی. حق الذي لا شك فيه. حق سے مراد کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں جی. وما من زائدة. من زائدہ ہے جی، من کے بارے میں تعین کیجیے. وإن الله لهو العزيز في ملكه الحكيم في سنه فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. جی، پس اگر انہوں نے اعراض کیا جی بے شک اللہ جاننے والا ہے مفسدین، فساد مچانے والوں کو جی. فإن تولوا أعرضوا عن الإيمان. معنی کا بیان، صلے کا بیان جی. وإن الله عليم بالمفسدين فيجازيه. حاصل معنی کا بیان، اللہ جاننے والا ہے مفسدین کو، کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کو بدلہ دے گا. ان کو بدلہ دے گا جی. وفيه وضع الظاہر موضع المضمر، اس میں ظاہر کو رکھا ہے، اس میں ضمیر کی جگہ، یہ بلاغت کا بیان ہے جی. کہا بھی فإن اللہ علیم بالمفسدین کہا ہے جی. حالانکہ یوں نہیں فإن اللہ علیم بہم جی. فإن تولوا فإن اللہ علیم بہم. اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے جی. قرآن نے کیا کہا؟ فإن اللہ علیم تو اس میں بالمفسدین. ظاہر کو رکھا، اس کی وجہ جی. یہ سمجھایا کہ تولی عن الایمان یہ افساد فی الدین ہے جی. ایمان سے پھیر جانا یہ دین میں فساد. دین میں فساد ہے، کیونکہ اس کی جگہ ان علیم بالمفسدین رکھا ہے نا جی. تو یہ سمجھایا ہے جی کہ ایمان سے پھر جانا. جی. ایمان سے پھرنا. پھر جانا جی. یہ فساد افساد فی الدین ہے، جی. اپنے دین کو برباد کرنے والی بات ہے. چلیں قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم. اے اہل کتاب جی آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف کہ وہ ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. جی. اختلاف امتوں کے اندر، قوموں کے اندر ہوتا ہے جی. مشترکات پر آدمی جمع ہو جاتا ہے. جی مشترکات پر جمع آدمی جمع. ہمارے یہاں بہت سارے اختلافات ہیں، دوسرے مسالے کے بہت سارے کیا ہیں؟ اختلافات. جی. ہمارے دوسرے مسالے کے ساتھ بہت سارے کیا ہیں؟ اختلافات ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا بودھ اور دوری نہ ہو کہ آدمی مشترکات پر بھی جمع نہ ہو جائے. جی. آدمی مشترکات پر بھی جو مشترک امور ہے، بھائی ختم نبوت مشترک امور ہے، بھائی صحابہ کا مسئلہ مشترک ہے، بھائی جی صحابہ سب کے ہیں، ہمارے سب کے ہیں، تو مشترک ہے، ان پر کیا ہونا چاہیے؟ متفق ہونا چاہیے. تو مشترکات پر آدمی کیا ہو جائے؟ جمع ہو جائے. جی. مشترکات پر جمع. تو اللہ فرما رہے ہیں اہل کتاب کو او ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ برابر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایسی بات پر جمع ہو جائیں. جی. کلمے سے مراد بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ نعبد الا اللہ. جی او جی کہ ہم نہیں عبادت کریں گے مگر اللہ کی. جی توحید عبادت اللہ کی. جی. ولا نشرک به شیئا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. جی. ہمارا بعض کو رب نہیں بنے گا اللہ کو چھوڑ کر. جی. جی یہ مشترکات ہی ان کی کتابوں میں یہی تھا. جی ان کی کتابوں میں کیا تھا؟ یہی تھا. فرما فإن تولوا بس وہ اعراض کریں تم کہو، گواہ رہو کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں. جی. اگر وہ اعراض کریں فقولوا تم کہو کہ بے شک ہم کیا ہیں؟ فرما بردار. فرما بردار ہیں. جی. قل یا اہل الکتاب الیہود والنصارى. ہاں یا اہل الکتاب کیونکہ منصوب ہے نا جی. تو الیہود والنصارى یہ بھی منصوب ہوگا. جی. یہ اہل کتاب ہوگا یہود اور نصارى. جی. تعالوا الى کلمۃ سواء مصدر بمعنى مستو. یہ سواء مصدر ہے، تعین کی ہے، جی. اور یہ مصدر اسم فعل کے معنی میں ہے. جی. ورنہ دیکھو نا الی کلمۃ سواء، سواء صفت ہے کس کی؟ کلمۃ کی. حمل درست نہیں ہے. جی. مصدر کا حمل تو ذات پر درست نہیں نہیں ہوتا ہوتا. جی. تو اس لیے کہا سواء کس کے معنی میں ہے؟ مستوین کے معنی. اچھا مستوین کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں ہے؟ مستوین. مستوین کے معنی میں ہے. جی. پھر وہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے. یہ مذکر ہے. جی. تو کہا مضاف مقدر ہے اے امرها، اے امر. جی. اس کا معاملہ. معاملہ اس کا امر جی. برابر ہے. جی. بیننا و بینکم ہیا. ہیا یہ سمجھاتے ہیں وہ کلمہ وہ کیا ہے؟ وہ کلمے کی تفسیر کر رہے ہیں. جی. ہیا نکال کر یہ اشارہ کر رہے ہیں آگے کلمے کی تفسیر آ رہی ہے. جی. وہ کلمہ یہ ہے، وہ بات لا یہ ہے. نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ لما اتخذتم کما اتخذتم الاحبار والرهبان. جی. جیسا کہ تم نے احبار رہبان جی. عالموں کو اور درویشوں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، رب بنا رکھا ہے. جی. فإن تولوا أعرضوا عن التوحيد فقولوا أنتم لهم اشهدوا بأننا مسلمون موحدون. مسلمون سے مراد موحدون. جی. توحید. توحید. جی. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون. اے اہل کتاب لم تحاجون کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. وما انزلت حالانکہ وہ حالیہ ہے. جی. حالانکہ جو اتارا حالانکہ نہیں اتاری نہیں اتاری تورات اور انجیل الا من بعدہ مگر ابراہیم کے بعد. افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو. نہیں ہو. جی آگے ہاں انتم ہؤلاء. جی. فيما حجتم به فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون. جی. ہاں انتم کیا تم یہ ہاں سن لو جی. ہاں تم
جی اے لوگو جی جھگڑا کرتے ہو اس میں فی ما جس میں تمہیں علم ہے، جی اس چیز میں جس میں تمہیں علم ہے، علم ہے. ہاں اے لوگو تم جھگڑا کر چکے ہو اس جی. چیز میں جس میں تمہیں علم علم ہے، ہے. فلم تحاجون کیوں جھگڑا کرتے ہو اس میں جس میں تمہیں علم نہیں نہیں ہے، ہے، جی. جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اور اللہ خوب جانتا ہے لا تعلم تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، اللہ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے. آگے. ما کان ابراہیم یہودی نہیں تھا ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی، لیکن وہ تو تھے یکسو ہونے والے، جی مسلمان فرما بردار. جی. وما کان من المشرکین اور نہیں تھے مشرکین میں سے، نہیں تھے مشرکین میں سے. ان اول الناس بے شک ابراہیم لوگوں میں سے زیادہ اولا جی ابراہیم کے ساتھ، جی بے شک لوگوں میں سے زیادہ تعلق والے جی ابراہیم کے ساتھ، وہ جنہوں نے اتباع کی اس کی، جی اور یہ نبی اور ایمان والے جی اور ایمان والے، والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین اور اللہ ایمان والوں کا مومنین کا مددگار ہے. جی ان آیات کا حاصل کیا ہے؟ جی ان آیات کا حاصل یہ کہ یہودی کہتے ہیں ابراہیم یہودی ہے، جی عیسائی کہتے ہیں ابراہیم صحیح ہے. عیسائی. عیسائی. ابراہیم علیہ السلام کا ایک مقام اور مرتبہ تمام مذاہب کے ہم مسلم ہے. جی ہر مذہب والا ابراہیم کو اپنا کہتا ہے، جی قربانی کی برکت ابراہیم علیہ السلام کی. جی تو یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارا ہے، جی صحیح عیسائی کہتے ہیں ابراہیم کیا ہے، ہمارا ہے. اللہ کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے. جی ابراہیم کافر، جی عیسائیت اور یہودیت کافر، یہ بعد میں ہوئی ہے. جی عقل تمہارا کام نہیں کرتا. جی یہودیت اور نصرانیت اور تورات اور انجیل کے بعد کیا ہوئی پیدا ہوئی ہے، ابراہیم تو پہلے سے ہے، جی. یہ تو ان کی اولادیں ہیں ساری. جی تمہارا دماغ کام نہیں کرتا. جی. تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ابراہیم ہمارا ہے، کہا تم تو مشرک ہو، جی شرک کرتے ہو. جی ابراہیم تو یکسو تھا، موحد تھا، اللہ کا فرما بردار تھا. جی کہا ابراہیم کے ساتھ اگر تعلق ہے تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ابراہیم کی اس کے زمانے میں اتباع کی، جی. اور اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا تعلق ہے، جی. اور ان ایمان والوں کا ابراہیم کے ساتھ کیا ہے تعلق ہے، کیونکہ یہ بھی موحد، جی. وہ بھی کہتے ہیں موحد ہے. تمہارا ابراہیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اہل کتاب کو پڑھتا ہے. جی جی ونزل لما قالت اليهود ابراہیم یہودی ونحن على دینه وقالت النصارى كذلك. اور جی شان نزول کا بیان. جی بنازل شان جب کہا یہودیوں نے کہ ابراہیم یہودی ہے اور ہم اس کے دین پر ہیں، جی. نصارہ نے کہا اسی طرح. جی جی یا اہل الکتاب لما تحاجون تخاصمون فی ابراہیم بزعمکم انہ علی دینکم، بزعمکم انہ علی دینکم، کیوں جھگڑا کرتے ہو تمہارے گمان کے مطابق بے شک وہ تمہارے دین پر ہے. جی مخاصمت کی صورت کیا ہے کہ تم جھگڑا کرتے ہو تمہارے دین پر ہے. جی وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد بزمن طویل وبعد نزول بزمان طویل، جی مگر اس کے بعد بہت لمبے عرصے بعد. جی جی وبعد نزولہما حدثت الیہودیۃ والنصرانیۃ، اور ان کے نزول کہا تورات اور انجیل ابراہیم کے بعد نازل ہوئی. جی. بہت زیادہ لمبا عرصہ، جی بہت زیادہ لمبے عرصے کے بعد نازل ہوئی. جی اور وبعد نزولہما، ان کے نزول کے بعد یہودیت اور نصرانیت پیدا ہوئی. جی یہودیت اور نصرانیت ان کے بعد آئی ہیں. جی تو ابراہیم کیسے یہودی بن گیا؟ جی جی افلا تعقلون بطلان قول بطلان افلا تعقلون، بطلان قولکم مفعول بھی کا ذکر ہے. بطلان کیا تم اپنے قول کے باطل ہونے کو نہیں سمجھتے؟ اندھے ہو، جی. تمہیں تو سمجھ نہیں لگتی. جی. جی ہاں للتنبیہ ہاں تبھی کے لیے. جی انتم مبتدا ترکیب کا بیان. یا جی. ہؤلاء یا والخبر. ہا اولا، یہ ہا اولا خبر نہیں ہے، یہ سمجھا ہے. جی قرآن کریم کہتے ہیں نا ہا انتم ہا اولا، یہ ہے نا. جی قرآن نہیں، ہا تبھی کے لیے انتم مبتدا ہے. جی. یہ جو ہا اولا یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، یہ جی. مناتا مراد ہے. ہے، جا حرف ندا معذوف ہے. جی. اس کی خبر والخبر حاجت، حاجت. جی جی انتم کی خبر حاجتکم ہے، جی. انتم کی خبر ہا اولا نہیں ہے، یہ سمجھا ہے. چلیں فيما لكم به علم من امر موسى وعيسى وزعمتم انكم على دينهما. یعنی فی ما با کا بیان ہے جس کے بارے میں تمہیں علم ہے، یعنی موسیٰ اور عیسیٰ کے بارے میں تمہیں علم ہے اور تم گمان کرتے ہو کہ بے شک وہ تم ان کے دین پر ہو. جی اس بارے میں تمہارا گمان ہے، تمہیں علم بھی ہے. جی. اچھا فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم من شان ابراہیم، ماں کا بیان ہے جی. جس کا تمہیں علم نہیں ابراہیم کی حالت میں. جی والله يعلم شانه مفعول بھی کا بیان. وانتم لا تعلمون. جی. قال تعالى تبریۃ لابراہیم، جی. حضرت فرمایا یہ جو ماں کان ابراہیم یہ اللہ کا فرمان ہے. جی. اللہ ابراہیم کی برات کا اعلان کر رہے ہیں. جی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی برات کا اعلان کرتے ہوئے ماں کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. جی ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مائلا عن الاديان كلها على ادیان نے جو ہے يعني الاديان كلها الى الدين القيم. مائلا حنیفا کا معنی ہے جی مائل ہوتے ہوئے تمام دینوں سے دین قیم کی طرف. جی جی
مسلمن موحدا. مسلمن موحدا. جی یہ سمجھایا ہے کہ اگر مسلم کو مسلمان رکھتے ہیں نا جی تو پھر وہ اعتراض جو یہودیوں پر تھا وہ اعتراض مسلمانوں پر بھی ہو جائے گا. جی وہ جو کیونکہ کہتے ہیں اسلام اصطلاحی نا، جی اصطلاحی اسلام یہ تو الگ ہے. رسول پاک علیہ السلام کے بعد آیا نا. جی. تو اگر کہہ دو نا کہ مسلمان تھے جی تو سوال یہ ہوگا کہ اسلام تو اسلام تو بعد میں بعد میں وہ کیسے مسلمان تھے؟ جی وہی سوال جو یہودیوں پر ہے. یہودیوں پر ہوتا، وہی سوال جو یہودیوں پر ہوتا جی. ابراہیم کیسے یہودی بن گئے؟ جی یہودیت تو بعد میں بعد میں پیدا ہوئی. یہی سوال مسلمانوں پر ہوگا، مسلمان کیسے بن گئے؟ جی. تو مفسر نے کہا یہاں مسلمان سے مراد موحدان ہے، جی. یعنی اللہ کی یہاں مراد توحید ہے. جی. یعنی اللہ کی اسلام سے مراد لغوی معنی میں ہے، یعنی اللہ کی توحید کے قائل تھے. جی وما كان من المشركين ان اولى الناس احقهم احقهم اولا بمعنی احق کے ہے، جی بے شک لوگوں میں سے زیادہ حقدار. جی ابراہیم الذين اتبعوا في زمانه. یہ سوال کا جواب ہے. یہ سوال کیوں سوال کا جواب الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا. جی بے شک لوگوں میں سے زیادہ حقدار تعلق والے ابراہیم کے ساتھ البتہ وہ ہیں جن نے اس کی اتباع کی. اصل میں یہ نا کہ یہ تو آگے آ رہا ہے والذین آمنوا، جی یہ تو عطف مغایرت کو چاہتا ہے نا، جی یہاں مغایرت نہیں ہے. جی تو اس کا جواب دیا یہاں یہ جو پہلا ہے نا للذین اتبعوه، جی. اس سے مراد ان کے زمانے کے مطابق حضرت ابراہیم کے زمانے کے مطابق ہے. جی جی وهذا النبي محمد لموافقة هذا النبی محمد المصداق کا بیان جی لموافقته له فی اکثر شریعت ہی، جی وجہ آپ کے موافقت کے ابراہیم اسلام کے ساتھ اکثر شریعت میں، جی کیونکہ ہمارے اور ابراہیم کی شریعت ملتی جلتی ہے. جی والذین آمنوا من امتی من امتی، جی. وہ جو ایمان ہے آپ کی امت میں سے یہ زیادہ تعلق والے ہیں ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. جی وهم الذين ينبغي ان يقولوا نحن على دينه لا انتم، بس مناسب ہے کہ یہ کہیں کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، لا انتم نہ کہ تم. جی. یہ آیت کا پوری کا خلاصہ نکالا سب کا. جی والله ولي المؤمنين ناصرهم وحافظهم. ولی کا معنی ہے. جی ودت طائفة من أهل الكتاب لا يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. بس. ودت طائفة جی اور ایک جماعت اہل کتاب کی چاہتی ہے جی چاہتی ہے اہل کتاب کی ایک جماعت اگر لو یضلونکم کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کرے. نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے. جی اے اہل کتاب جی اے اہل کتاب نہ تم انکار کرو اللہ تعالیٰ لم تکفرون، جی کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کا. جی. وانتم تشہدون حالانکہ تم جانتے ہو. تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے. جی اے اہل کتاب نہ تم ملائے حق کو نہ تم خالط مالت کرو حق کو باطل کے ساتھ، جی اور نہ چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو. بس. جی ونظر لما دعا اليهود بیٹا کیا کرنے لگے تو بندہ خدا. دعا جعل اليهود معاذا وحذيفة وعمارا الى دينهم. فنزل شان نزول کا بیان ہے. جب دعا جی بلایا یہود نے حضرت معاذ کو، حذیفہ کو، عمار کو، جی الی دینہم اپنے دین طرف، جی انہوں نے دعوت دی ان حضرات کو کیونکہ یہ کمزور تھے. جی کہا آ جاؤ ہمارے دین طرف، ادھر پیسہ ہے مال ہے سارا کچھ ہے، آ جاؤ. تو اللہ فرماتے ہیں وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ. جی اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، جی تمہارے دین سے ہٹا دیں. جی آج تک یہ محنت ان کی جاری ہے، جی آج تک ان کی یہ محنت جاری ہے. کہ ایمان والوں کو ان کے ایمان سے کیا کر دیں، ان کے اسلام سے، ان کے دین سے کیا کر دیں، پھیر دیں. جی جی من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم. نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو. سوال ہوگا اپنے آپ کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ آگے مفصل جواب دے رہے ہیں. لأن إثم أزلالهم لأن إثم أزلالهم پتر یضلون دا مصدر نکلے دے پہننا أزلال پتر یضلون دا مصدر إزلال جی اذل یضل اذلالا لأن اثم اذلالهم علیہم. اس لیے کہا کہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو. یہ کیسے اپنے آپ کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ جی کہا لأن اثم اذلالهم علیہم، اس لیے کہ ان کے گمراہ کرنے کا وبال گناہ وہ انہی پر ہے. جی ان کے گمراہ کرنے کا وبال انہی پر ہے. جی والمؤمنون لا يطيعونهم فيه اور مومن ان کی نہیں اطاعت کریں گے اس میں. جی وما يشعرون بذلك مفعول بھی کا ذکر نہیں شعور رکھتے، نہیں جانتے اس کو. جی يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله القرآن المشتمل على نات القرآن نے میرا پترا عبارت کو سیٹ کرو.
القرآن المشتمل جی على نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اہل کتاب کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، جی یعنی قرآن کا، یعنی قرآن کا جو مشتمل ہے علی نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر. جی انتم تشهدون تعلمون تعلمون انتم تشہدون، یہ مطلب ہے کہ شہادت تو کہتے ہیں نا الزام، جی الزام غیر پر الزام کو قائم کرنا، جی غیر پر الزام کو وہ شہادت کہتے ہیں. شہادت کا نام، شہادت کسے کہتے ہیں؟ شہادت نام ہے غیر پر الزام کو کیا کرنا؟ قائم کرنا. جی. یہاں وہ الزام تو نہیں ہے، جی. اس لیے کہا یہاں تشہدون بمعنی تعلمون کے ہے، جی. انہ حق مفعول به کا بیان ہے. جی یا اہل الکتاب لما تلبسون تخلطون. ہاں کیوں تم خلط مت کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟ اس کی صورت کیا ہے؟ بالتحریف والتزویر، جی. تحریف کے ساتھ اور تزویر ملمہ سازی کے ساتھ. جی. جی وتکتمون الحق نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی. حق سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، جی ان کو تم چھپاتے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو تم چھپاتے ہو. وانتم تعلمون انه حق مفعول به کا بیان. جی وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. جی ولا تؤمنوا بس بالله. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا اہل کتاب کی ایک جماعت نے ایمان لے آؤ جی جی اس قرآن پر جو نازل کیا گیا ایمان والوں پر. جی وجہ النہار دن کے شروع میں، جی وجہ النہار دن کے شروع میں. فکفروا اور اس کا انکار کرو دن کے آخر میں. لعلہم یرجعون شاید کہ وہ بھی لوٹ آئیں. یہ پروپیگنڈا اس کو کہتے ہیں. جی کیا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں؟ دن آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کافر یہودی کافر اہل کتاب کہ صبح مسلمان ہو جائے کرو، جی صبح مسلمان ہو جائے. نعرہ لگایا کرو بھائی ہم، مسلمان. جب شام ہو جائے تو پھر جائے کرو. جی کیوں؟ جب تم پھرو گے شاید ادھر سے بھی رل ہے، جی جب تم پھرو گے شاید ادھر سے بھی کوئی ایک دو آدمی رل ہے. وہ سمجھیں گے کہ بھائی جب یہ اہل کتاب اہل علم ہے، جی جب یہ نہیں اس پر آ رہے تو ہم کیوں؟ تو وہ بھی پھریں گے. یہ پروپیگنڈا تھا. جی فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، کہا اہل کتاب کی ایک جماعت نے، الیہود جی یہودیوں نے، یہ بعض کس کو کہا؟ اپنے پاس کو. ایک دوسرے کو کہا. الیہود کس کو کہا؟ ایک دوسرے کو. مقول لہم کا بیان ہے، ایک دوسرے کو کہا. جی آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا. القرآن جی القرآن علی الذی بالذی آمنوا بالذی جی القرآن قرآن پر. جی وجہ النار اولی فجہ النہار، وجہ النار فجہ النہار تفسیر کر رہے ہیں. جی اولہ جی اولہ اس کے شروع میں، وجہ النہار سے مراد اولہ دن کے شروع میں. جی وکفروا بہ بھی وکفروا بھی اس کا انکار کرو. جی لعلہم ای آخرہ اس کے آخر میں لعلہم. جی ای المؤمنین ضمیر کا ورجہ لعلہم ای المؤمنین شاید کے ایمان والے. جی یرجعون عن دینہم عن دینہم یا عن دینہی. جی جی شاید کہ وہ لوٹ ہیں اپنے دین سے. جی کیوں؟ کیسے کہ یقولون اس لیے کہ وہ کہیں کہ ما رجع ہؤلاء عنہ نہیں لوٹے وہ اہل کتاب اس سے بعد دخولہم فیہ بعد ان کے داخل ہونے کے اس میں وہم اولو علم جی حالانکہ وہ علم اہل علم ہے. کیوں؟ الا لعلمہم ببطلانہ وہ نہیں پھرے مگر ان کے اس کے باطل ہونے کو جاننے کی وجہ سے. یہ دین باطل ہے اس وجہ سے بھی پھرے تو کچھ نہ کچھ ادھر سے بھی پھرے. جی ولا تؤمنوا الا لمن گویا کہ یہ جی وجہ کا بیان ہے. یقولون ما رجع، یقولون اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ نہیں لوٹے یہ ہے جی اس سے ان کے داخل ہونے کے بعد اس میں، حالانکہ وہ اہل علم ہیں مگر ان کے جاننے کی وجہ سے اس کے بطلان جی اس مذہب کے بطلان کو، اس لیے وہ کہیں گے کہ یہ بھی لوٹیں. جی ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. یختص برحمتہ من يشاء والله ذو الفضل العظیم. جی ولا یہ آیت کریمہ سمجھ لیں. یہ آیت کریمہ اس سورت کی مشکل ترین آیات میں سے ہے. جی فون کے اعتبار سے مشکل ترین. بس میں مختصر باتیں کر رہا ہوں یہاں. فلا تؤمنوا الا لمن تبع، یہ جو درمیان میں جملہ نا قل ان الہدی ھدی اللہ، جی یہ جملہ معترض ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے. جی فلا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم. جی دو تفسیریں ہیں. جی ایک یہ ہے کہ لمن تابع میں لام زائدہ ہے. جی ایک یہ کہ لام زائدہ نہیں ہے. نہیں ہے. تفسیروں کا مدار اسی پر کھڑا ہوا ہے. جی
اگر لام کو زائدہ مانتے ہیں تو مینو بمانا تصدقو کے ہے جی تو مینو بمانا کس کے ہے تصدقو کے اب ترجمہ کیا ہوگا تم نہ تصدیق کرو جی لا تعتقدو کے معنی میں نہ تم اعتقاد رکھو جی نہ تم تصدیق کرو جی مگر وہ شخص اس کی جی لام زیادہ ہے جی جس نے تمہارے دین کی اتباع کی کیا مطلب ہے یعنی تم اپنے دین والوں کو سچا سمجھو باقی کسی کو سچا نہ سمجھو جی جی وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ اگر لام کو مانے زائدہ لام زیادہ ہے جی جی لام زیادہ ہے کیا تؤمنوا تصدقوا کے تو معنی منو تصدیق کو کیا معنی ہے یعنی تم نہ اعتقاد رکھو جی مگر اس شخص کی جس نے مگر اس شخص کی جس نے تمہارے دین کی کیا کی اتباع کی جی نہ تصدیق کرو مگر اس شخص کی جس نے تمہارے دین کی اتباع کی جس نے تمہارے دین کی کیا کی اتباع کی جی ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم جی ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم جی یہ کہ وہ دیا دیا جا سکتا ہے کوئی ایک مثل اس کے جو تم دیے گئے جی یہ کہ دیا جا سکتا ہے کوئی ایک مثل اس کے جو تم دیے گئے جی اس مثل اس کے جس جو تم دیے گئے تم دیے گئے نہ تصدیق کرو تم نہ تم تصدیق کرو مگر اس کی جس نے تمہارے دین کی کیا کی اتباع کی جی ان اس کو سچا سمجھو جی اس کو سچا سمجھو سچا سمجھو جو تمہارے دین کی کیا کر رہا ہے اتباع کر رہا ہے اس کو سچا سمجھو کہ یہ سچا ہے جی اور وہ کیا ہے سچا ہے جی اس کے علاوہ کوئی سچا نہیں اس کے علاوہ کوئی سچا نہیں ہے یہودیت کے علاوہ اور کوئی سچا نہیں ہے ان یؤتا یہ کہ کوئی دیا جا سکتا ہے کوئی ایک جی مثل اس کے جو تم دیے گئے جی یعنی جو فضائل جو مناقب جو کمالات جی جی یہ کسی جو اور تمہیں دیے گئے ہیں جی یہ کسی اور کو نہیں دیے جا سکتے یہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا نہیں دیے جاتے بس اس کی تم تصدیق کرو تم جی ملو جی اصل میں یہ تھا تو اس کو مفہوم تھوڑا سا پھر اور سمجھیں اور کرا وہ یہ تھا کہ اہل کتاب جو چھوٹے تھے نا چھوٹے جی ایک تو بڑے سرگنے تھے نا جی جو چھوٹے لوگ تھے وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہتے تھے ہماری کتابوں کے اندر تمہارے نبی کی تمہارے دین کی صفات تمہارے نبی کی صفات تمہارے نبی کا تذکرہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے اور صفات جو ہماری کتابوں کے اندر ہیں وہ تمہارے اس نبی پر فٹ آتی ہیں پوری جی تمہارے نبی پر کیا آتی ہیں پوری وہ جو صفات ہے نا وہ اس نبی پر کیا آتی ہیں فٹ آتی ہیں اب ظاہر بات ہے یہ جو بڑے تھے نا پھر یہ ان کو روکتے تھے جی بڑے چھوٹوں کو روکتے تھے تم کسی کی تصدیق نہ کرو کسی کی تصدیق نہ کرو کسی کی تصدیق نہ کرو کہ کوئی ایک جیسے کمالات تمہیں دیے گئے ہیں جی فضائل بنا کے تمہیں دیے گئے ہیں ایسے اس کو بھی دیے گئے ایسے کسی اور کو دیے گئے جی یہ نہیں ہو سکتا تم کسی کی تصدیق نہ کرو کسی کی تصدیق نہ کرو تم کسی کی تصدیق نہ کرو ایک تو یہ ہے دوسرا لام کو اگر اپنے معنی پر رکھتے ہیں لام کو زیادہ نہیں مانتے جی لام کو زیادہ نہیں مانتے اس صورت کے اندر لا تؤمنو یہ لا تقروا کے معنی میں ہوگا جی نہ تم اقرار کرو تم اقرار نہ کرو جی تم اقرار نہ کرو ہاں مگر اس کے لیے جی جو تمہارے دین کے کیا ہو موافق ہو اس کے سامنے کیا کرو اس کے ایک سامنے اقرار کر سکتے ہو جی کہ بھائی جیسے تمہیں کمالات دیے گئے ہیں جی وہ کسی اور کو بھی دیے جا سکتے ہیں جی لیکن کسی اور کے سامنے اس بات کا اقرار ہرگز نہ کرو کہ جیسے کمالات ہمیں دیے گئے اس طرح تمہیں کسی اور کو بھی ہرگز اس کا اقرار نہ کرو یہ دو مفہوم ہے جی تو ایک مفہوم کیا ہے پہلا مفہوم کیا ہے ایک مفہوم پہلے یہ ہے کہ لام کو اصل میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ مفسر نے کیا خالط مالت جی مفسر نے خالط کیا ہے جی اس لیے دونوں تفسیروں کو ملا دیا ہے جی اس لیے میں الگ الگ کر رہا ہوں نمبر ایک یہ ہے کہ لام کو کیا زیادہ مانو لام زیادہ مان لو جی تصدیقوں کے معنی میں ہوگا یہ تو منو تصدیق کے معنی میں تم جی تصدیق نہ کرو مگر اس شخص کی جس نے تمہارے دین کی اتباع کی جی ان تم اسی کو صرف کیا سمجھا سچا سمجھو جس نے تمہارے دین کی اتباع کی تمہارے دین کی کیا کی ہے اتباع کی ہے تمہارے دین کی کیا اتباع کی ہے کہ ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم کہ دیا جا سکتا ہے کوئی ایک مثل اس کے جو تم دیے گئے جی جی یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا جی
اور دوسرا یہ ہے کہ لام دوسرا یہ ہے کہ لام کو زیادہ لام کا اپنے معنی جی لا تؤمنوا لا تقروا کے معنی میں ہوگا. جی. مطلب یہ ہوگا تم اقرار نہ اقرار کرو نہ مگر اس شخص کے سامنے جس نے تمہارے دین کے موافق موافق ہے. جی. یہ کہہ دیا اس کے سامنے تم کہہ دو کہ ہاں جی یہ باتیں ایسی ہیں جی. لیکن کسی اور کے سامنے نہ کرو. اچھا آگے نا او یحاجوکم جی. اس کا تب بھی ان یوتا پر ہے بے ان یوتا پر ہے جی وہی کہ تم نہ اقرار کرو جی کہ وہ کہتے ہیں نا اگر دیکھو تم نہ یہ بات کرو نا ورنہ مسلمان تمہارے اوپر قیامت کیا کریں گے حجت قائم کریں گے. اللہ کو پتہ تھا. جی کہا تم اس بات کا اقرار اور اس بات تصدیق نہ کرو جی کہ وہ تمہارے پاس تمہارے اوپر کیا کریں گے حجت قائم کریں گے. جی تم اس بات کا اقرار نہ کرو. وہ اقرار کرتے نا جی اقرار کرتے ہیں. کہا تم اس بات کا اقرار اس بات کی تصدیق نہ کرو کہ وہ تمہارے پاس کیا کریں گے دلیل تمہارے اوپر حجت قائم کریں گے. تمہارے اوپر حجت قائم کریں گے. ایک تو یہ تم اس بات کی تصدیق نہ کرو جی کہ تمہارے جیسا کوئی دیا جا سکتا ہے. جی اس بات کی تصدیق نہ کرو. اس بات کا اقرار نہ کرو. دوسری کیا بات ہے دوسری کہ اس بات کی تصدیق بھی نہ کرو کہ تمہارے اوپر یہ کیا کریں گے حجت قائم کریں. اس بات کی تصدیق بھی نہ کرو. سمجھ لگی تفصیل ہے. جی جی چلیں یہ مشکل ترین آیات میں سے سمجھنے کے اعتبار سے چلیں. ولا تؤمنوا تصدقوا وہی بات آ گئی تو سب کو میں نے پہلے تفصیل کرنا ہے. جی الا لمن اللہ مزائدۃ لام زیادہ ہے پہلے تفصیل. جی لام کی تعین کی ہے. جی تابع وافقا وافقہ جس نے موافقت کی تمہارے دین کی. جی قال تعالى قل لهم يا محمد جی بیان مخاطب ان الهدى هدى الله الذي هو الاسلام وما وہ عداه. ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے جی. یعنی وہ کیا ہے وہ اسلام ہے. اللہ کی طرف اسلام ہے. اس کا مثال بیان کیا وما عداه ضلال اسلام جو ہے وہ ضلالت ہے. فل جملہ تو اعتراف ہے. جی یہ جو جملہ نا کون سا قل ان الهدى یہ جملہ معترضہ ہے. جی یہ جملہ معترض ہے. اب جی ان بیان جی ان بیان باجرا مقدر ہے. جی. جی يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتب من والحكمة. الکتاب والحکمت والفضائل کتاب من الکتاب والحکمت بما کا بیان ہے جی. کہ دیا جا سکتا ہے کوئی ایک مصر اس کے جو تم دے گے یعنی کتاب جی. ایک طرح کی بات ہے. جی اور فضائل. جی جی وأن مفعول تؤمن. وان مفعول تؤمنو جی. وان مفعول تؤمنو جی ان یؤتا جی ان یؤتا یہ مفعول ہے تؤمنو کا مفعول ہے. جی تم نہ تصدیق کرو جی کس بات کی یہ کہ دیا جائے کوئی جو یہ دیا جا سکتا ہے مصر اس کے جو تم دیے گئے. جی نہ تصدیق کرو جی. یعنی اس بات کی تم تصدیق بھی نہ کرو. نہ کرو. اس بات کی تم تصدیق نہ کرو. ہاں مگر الا لمن تبع دینکم جی مگر جو شخص تمہارے دین کے موافق ہے. جی. مگر جس نے تمہارے دین کی کیا کی موافق کی. موافقت کی جی یہ کیا مطلب اس کی تصدیق کرو. جی اس کی تصدیق کرو. کرو جی. باقی کسی کی تصدیق نہ نہ کرو. جی والمستثنى منه أحد. یہ سمجھے اس کو الا لمن تبع یہ مستثنا ہے نا. جی کہا بأن یؤتا احد یہ مستثنا منہ ہے. جی تو مستثنا کو مقدم کر دیا مستثنا منہ کو مؤخر کر دیا. یہ سمجھیے جی بأن یؤتا یہ احد یہ مستثنا منہ ہے جی. یہ مؤخر ہے. جی قدم علیہ المستثنا جی. مقدم کیا گیا اس پر. مستثنا مستثنى سمجھے تو پہلی تفسیر کیا ہے پہلی تفسیر یہ ہے پہلی کہ تفسیر یہ ان یؤتا یہ لا تؤمنو کا مفعول ہے. جی لام زائدہ ہے. جی ترجمہ کیا ہے نہ اب مفعول کو ساتھ ملا کر ترجمہ جی کرو. جی نہ تم تصدیق کرو مگر اس کی نہ پہلے مفعول نہ تم تصدیق کرو یہ کہ دیا گیا کوئی کوئی دیا جا سکتا ہے یا کوئی دیا گیا کوئی ایک مصر اس کے جو تم دیے گئے جی. مگر اس کی جو تمہارے دین کی کیا کرے پیروی کرے. پہلے اس کی تصدیق کرو. جی یعنی آپس میں تو آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کرو. کرو جی لیکن کسی اور کے سامنے یہ بات کسی نہ اور بات کسی اور کے سامنے اس کی تصدیق نہ کرو. اچھا آگے المعنى لا تقر. المعنى لا اب یہ دیکھیں یہ خلط کر دیا ہے جی ورنہ یہ دوسری تفسیر ہے. جی المعنى لا تقر جی نہ تم اقرار کرو بأن احد یؤتى ذلك جی کہ کوئی ایک دیا جا سکتا ہے جی یہ جی کوئی یہ فضائل مناقب کتابیں کو دے سکتا ہے جی الا لمن الا تبع لمن دینہ. تبع. یہ خلط کر دیا اس لیے میں نے کہا. جی. جی او بأن يحاجوكم یہ سمجھا کہ اس کا عطف بأن یؤتى پر ہے. جی یہ بھی اسی کے ساتھ ہے. جی يحاجوكم أي المؤمنون. یا غلبوکم یعنی مومن تم پر غلبہ پائیں گے. جی مومن تم پر کیا پائیں گے غلبہ یہ اللہ نے پتا تھا. جی عند ربكم يوم القيامة. یوم القیامت قیامت ہے. جی لأنكم أصح دينا. لأنکم اصح دینا أصح دينا. لأنکم اصح دینا اس لیے کہ تم دین کے اعتبار سے صحیح ہو. جی اس لیے کہ تم دین کے اعتبار سے کیا ہو صحیح ہو. صحیح ہو. یہ لأنکم اصح دینا اس لیے کہ تم دین کے اعتبار سے کیا ہو صحیح ہو. صحیح ہو. جی لہذا تم تم جو ہے نا کسی کے سامنے اقرار نہ کرو تم ہی صحیح ہو. جی لأنکم اصح دینا اس لیے کہ تم دین کے اعتبار سے کیا ہو صحیح ہو. لہذا تم کسی کے سامنے اس کی اقرار نہ کرو. اقرار نہ کرو. جی وفي قراءة أن بهمزة التوبيخ أي وفی قراءت ان جی
بحمزۃ التوبیخ ہے، جی جی بأن یؤتا، ان بأن جی جی ان حمزہ تو حمزہ ڈانٹنے کے لیے حمزہ ہے، جی کیا دیے گئے تو ایتا احد مثلہ تقر به، جی کیا کسی ایک کے دیے جانے کی اس کی مثل کا تم اقرار کرتے ہو؟ جی کیا کسی ایک کے دیے جانے کا اس کی مثل تم کیا کرتے ہو؟ اقرار کرتے ہو؟ لیکن تم اقرار نہیں کرنا چاہیے، تم اقرار نہیں کرنا چاہیے۔ کیا تم اقرار کرتے ہو اس کی جی مثل دیے جانے کا؟ جی جی تمہیں اس پر اقرار نہیں کرنا چاہیے۔ جی قال تعالی قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فمن فمن أين لكم أنه لا يؤتى، بس یہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جی فضیلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جی فضیلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی تو یہ کہاں سے آ گئی یہ بات کہ نہیں دیا جاتا کوئی ایک مثل اس کی جو تم دیے گئے؟ جی فضیلت تو اس کے ہاتھ میں وہ دے سکتا ہے، حاصل مانا ہے۔ جی جی واللہ واسع کثیر الفضل جی علیم بمن ہوا اہل، جی علیم جاننے والا ہے اس کو جو اس کے ہاتھ سے جو اس کا اہل ہے، جی جاننے والا ہے اس کو جو اس فضیلت کا اہل ہے۔ جی یختص برحمتہ من یشاء خاص کرتا ہے اپنے رحمت نبوت کے ساتھ جی جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جی سمجھے؟ خلاصہ آیت کا پھر سمجھ لیں۔ جی اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ چھوٹے جو تھے نا وہ بڑوں کے اپنے مسلمانوں کے سامنے اقرار کرتے تھے اقرار کرتے تھے جی کہ بھئی ہماری کتابوں میں تو اس نبی کی صفات کیا ہے، موجود ہے تو بڑے ان کو روکتے تھے جی کہ تم یہ بات نہ کرو اپنے لوگوں کے سامنے کر سکتے ہو، جی ایک دوسرے کے سامنے تصدیق کرو، لیکن مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کے سامنے اس کی تصدیق نہ کرو، جی ورنہ یہ مسلمان کل قیامت کے دن تمہارے اوپر حجت بھی قائم کریں گے، تمہارے اوپر حجت بھی قائم کریں گے۔ قائم کریں گے۔ یعنی پہلی وجہ جو ہے نا، دو وجہ نا، پہلی وجہ جی انہم علی الوجہ الاول غیر مصدقین وغیر معتقدین ان المسلمین اوتوا کتابا و دینا و فضائل جی مثل ما اوتوا، جی مثل ما اردو کیا کہ وہ تصدیق نہ کریں، اعتقاد نہ رکھیں جی کہ مسلمان ان کی مثل کتاب، دین، فضائل دیے گئے ہیں۔ جی یہ بڑے روک رہے ہیں چھوٹوں کو کہ تم یہ اعتقاد نہ رکھو، نہ رکھو جی لا تؤمنوا لا تصدقوا، جی یاد رکھو یہ کہ تم یہ اعتقاد نہ رکھو، نہ رکھو جی یہ اعتقاد نہ رکھو کہ کوئی ایک تمہارے مثل دیا جا سکتا ہے، جی یعنی تم یہ اعتقاد نہ نہ رکھو۔ رکھو۔ آخر میں بیان کرتے لِأَنَّكُمْ أَصَحُّ دِينًا، جی یہ وجہ تھی، جی علت تھی، کیوں؟ دین کے اعتبار سے تم صحیح ہو، جی یہ پہلی وجہ ہے۔ جی تو پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ تم کسی کے سامنے تم کسی کی تصدیق کیا تم نہ اعتقاد نہ تصدیق رکھو، کرو جی نہ اعتقاد رکھو، جی نہ تصدیق کرو، نہ اعتقاد رکھو مثل اس کے جو تم دیے گئے ہو، یعنی مسلمان تمہارے مثل دیے گئے ہیں، تم اس بات کی تصدیق اور اعتقاد نہ رکھو نہ رکھو۔ جی جی یہ علماء ان کی کس کو کہہ رہے ہیں؟ عوام کو کہہ رہے ہیں، علماء کس کو کہہ رہے ہیں؟ عوام کو کہہ رہے ہیں۔ اچھا دوسری وجہ یہ معتقدون و مصدقون بأن المؤمنین قد اوتوا مثلهم من الدین والفضائل جی لیکن قد ہاں لیکن قد علماء امر علماءهم عوامهم بألا يقروا، جی بألا یقر یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ تصدیق اعتقاد رکھتے تھے جی اور تصدیق کرتے تھے کہ مومن ان کی مثل فضائل دیے گئے، جی لیکن علماء کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں، عوام کو جی کہ وہ اس کا اقرار نہ کریں، جی وہ اس کا کسی کے سامنے اقرار نہ کریں، جانتے کسی تھے جانتے تھے وہ اس کا کسی کے سامنے اقرار نہ کریں۔ اقرار نہ کریں۔ یہ دو ہے، جی تو دو تفسیریں خلاصۃ یہ بیان کر دی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ کہ بالکل وہ تصدیق ہی نہ کرو، تصدیق ہی نہ کرو جی بالکل اعتقاد ہی نہ رکھو جی تم۔ جی دوسرا یہ کیا کہ دوسری تفسیر یہ کہ تم غیروں کے سامنے تصدیق تو کرتے ہو، جی اعتقاد تو رکھتے ہو، جی مسلمان تمہارے مثل دیے گئے ہیں، جی لیکن تم اظہار نہ کرو اس کا، جی اس کا اقرار اور اظہار نہ کرو۔ یہ جی چلیں یہ اس کو اس طرح کرنا ہے۔